ہمارے نبی جب معراج پر گئے، بولو گئے نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا بولو نا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر۔ کس کی ملاقات؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے 5 سوال پوچھے، بس یہ 5 سوال بول کے میں چلا۔ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے؟ کون سے سفر میں؟ معراج۔ کون سا مہینہ؟ رجب۔ رجب 27ویں رجب جیسا مشہور ہے۔ ہمارے نبی معراج پر کتنے سوال پوچھے اللہ کو؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے سوال پوچھے؟ ہمارے نبی جب معراج پر گئے، میں آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا، ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اللہ اے اللہ میں تو عرش پر آیا، اللہ میں تو مہمان بن کر آیا۔ اللہ نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ کہا اللہ 5 سوالات پوچھنے۔ اللہ نے کہا پوچھو، آج پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ وہ حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے، پہلا سوال، حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے تو اللہ تو نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ بولو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا جلدی جا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، کس میں؟ لیکن 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت ابراہیم باہر نکلے، پہلے تو خوبصورت تھے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے حضرت ابراہیم، تو سب نے کہا آپ تو آگ میں تھے، ارے آگ میں تو آدمی جل جاتا ہے، اب خوبصورت ہو کے کیسے نکلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں آگ تھی، حقیقت میں جنت کا باغ تھا، بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے میں یہ واقعے کا ذکر کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرما دے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ تو سنو برابر سنو، پہلا سوال ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے تھے تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میری قدرت، میں نے آگ کو کیا بنا دیا؟ تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال کیا، اچھا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے تو آگ کو باغ بنائے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ آپ نے حضرت موسیٰ کو، تو اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ ارے وہ تو سمندر کے سامنے آ گئے تھے۔ کس کے سامنے آ گئے تھے؟ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پھنس گئے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ تو اللہ فرماتے اس وقت میں نے کہا تھا موسیٰ اپنی لکڑی مارو سمندر پہ، حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری، اللہ فرماتے میری قدرت تھی، میں نے سمندر میں راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل، آگے سمندر ہے، بولو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جائے تو بھی موت ہے، پیچھے جائے تو بھی موت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری، اللہ نے راستے ہی راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ پورے سمندر میں اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ حضرت موسیٰ اور 1 لاکھ، بولو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں کتنے؟ 1 لاکھ مرد عورت بچے بچیاں سب پار ہو گئے۔ سب کہتے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے 2 سوال تو پوچھ لیا، اللہ حضرت ابراہیم کو کیا دیے؟ اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے آگ کو۔ حضرت موسیٰ کو کیا دیے؟ کہا سمندر میں۔ اللہ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھنے والے ہمارے نبی؟ اب ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اے اللہ حضرت داؤد کو کیا دیے؟ کون سے نبی؟ حضرت داؤد کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا داؤد
ارے میرے پیغمبر داؤد کو تو میں نے دو انعام دیے. ایک تو میں نے آسمان سے کتاب دی, زبور. بولو آسمان سے کتاب دی. اور جب حضرت داؤد, جیسا ہمارے پاس قرآن آیا نا, حضرت داؤد کے پاس زبور آئی. جب وہ پڑھتے تھے نا تو اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا, بہنے والا پانی بھی تھم جاتا تھا, اور آپ پڑھتے جاتے تھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی. بولو سبحان اللہ. ایک تو یہ, اور دوسرا اللہ نے حضرت داؤد کو کیا دیا معلوم؟ ہمارے یہاں آپ نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا بڑی بڑی لوہے کی سلیٹیں ہوتی نا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور جو گڈس ٹرین ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے آپ نے ڈبے دیکھے ہوں گے, تو لوہا ہوتا, کتنا بھاری لوہا ہوتا. اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں طاقت دی, بڑے سے بڑے لوہا کو ہاتھ میں لیتے تھے اور یوں کرتے تھے تو پورا موم ہو جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لوہے کو لے کر کیا بنا دیتے تھے؟ موم بنا دیتے تھے. جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. پورا ناصر نگر ساتھ میں بولنا. ہمارے نبی کتنے سوال پوچھنے والے؟ پہلا سوال پوچھا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو. دوسرا سوال حضرت موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا حضرت داؤد کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا آپ؟ جب سلیمان نبی بن کر آئے تو اللہ نے فرمایا او ہو حضرت سلیمان کی بات مت کرو, ہم نے ان کو نبی بھی بنایا, بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ تھے؟ انسانوں پہ بھی حکومت کرے. بولو کس پہ؟ جناتوں پہ بھی حکومت کرے. ہے ناصر نگر میں جنات ہے, کہیں پیچھے بیٹھا بھی ہو گیا, کوئی ٹھکانا نہیں ہے. میرے کو کسی نے پوچھا عبد الحمید قاری احمد علی تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات. اور میں نے کہا میرے بیان میں کبھی بھی بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا, پیچھے اگر وڑک جائے گا نے پکڑ لے گا تو میں پھر ذمہ دار نہیں اس کا. ہو سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم؟ ایسے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے, انسانوں پہ حکومت کرے, جناتوں پہ حکومت کرے, جنگل کے درندوں پہ حکومت کرے, چرنے والے چرندوں پہ حکومت کرے, اڑنے والے پرندوں پہ حکومت کرے, سمندر میں بہنے والی مچھلی پہ حکومت کرے. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا. کیا تھا؟ دیکھو ایسا بیٹھ جاتے, حضرت سلیمان بیٹھ جاتے, اس کے بعد میں ایک فرشتہ آتا, کہاں جانا ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ حضرت سلیمان کہتے کہاں جانا ہے؟ مشرق میں ہوں مغرب میں جانا ہے. جیسے ہم بولے انڈیا میں ہوں امریکہ جانا ہے. تو فرشتہ کہتا سو جاؤ نا. کہا سو جاؤ؟ کہا سو جاؤ. حضرت سلیمان یوں کر کے سو جاتے. تھوڑی دیر میں فرشتہ کہتا اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا آ گیا. کہا ابھی تو میں سویا. کہا اللہ نے ہوا کو تمہارا غلام بنا دیا ہے, تخت اڑتا ہے اور مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کا غلام بنا دیا. وہ تخت کو لے کر اڑے, 1 منٹ پہلے مشرق میں, 1 منٹ کے بعد کہاں سے کہاں. تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سلیمان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا سلیمان کو نبی بھی بنائے, بادشاہ بھی بنائے, اور ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب کون سا سوال؟ آخری نا, آخری سوال نا. ہمارے نبی سب ساتھ میں بولنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو. سب ساتھ میں بولیں گے ہم نے آگ کو. ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دی. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا. پھر چوتھا سوال ہمارے نبی مصطفیٰ نے پوچھا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا نبی بھی بنایا, بادشاہ بھی بنایا, بلکہ ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے سوال ہو گئے؟ اب ہمارے نبی جو 5واں سوال پوچھ رہے ہیں, اے ناصر نگر والوں سننا,
پوچھ رہے اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے نا، وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم اس وقت، کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ سمندر میں راستے بنے تو کہاں تھے؟ حضرت داؤد کے لوہے کو موم بنایا، کہاں تھے حضرت داؤد؟ زمین پر۔ حضرت سلیمان بادشاہ کہاں بنے؟ ہمارے نبی نے پانچواں سوال پوچھا، وہ جب زمین پر تھے تو ان کو اتنا بڑا بڑا دیا، تو اللہ میں تو مہمان بن کے عرش پر آیا ہوں، مجھے کیا دینے والے اللہ؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولو نا سبحان اللہ۔ کہ اللہ حضرت ابراہیم زمین پر تھے تو آگ باغ، حضرت موسیٰ زمین پر تھے تو سمندر میں راستے، حضرت داؤد زمین پر تھے تو لوہے کو موم، حضرت سلیمان زمین پر تھے تو بادشاہت۔ ہمارے نبی فرماتے میں زمین پہ، بھائی معراج میں ہمارے نبی زمین پر تھے، آسمان پر نہیں، کیونکہ آسمانوں کو بھی پار کر گئے تھے، جنت میں نہیں، جنتوں کو بھی پار کر گئے تھے۔ اللہ میں تو زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، جنت پر بھی نہیں، میں تو اللہ تیرے عرش میں آیا ہوں۔ تو اللہ وہ زمین پہ تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، تو نے بڑے بڑے انعام دیے، اور اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں، زمین پر بھی نہیں، آسمان پر بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں، عرش پر آیا ہوں، اور اللہ آیا نہیں ہوں، مہمان بنا کر بلایا گیا، آیا نہیں ہوں، مہمان بن کر بلایا گیا ہوں۔ اللہ بتا نا آج مجھے کیا انعام دینے والا؟ بتاؤ نا، ہمارے نبی کو انعام بڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اے اللہ نے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، عرش پر۔ حضرت ابراہیم کو تو چھوٹا انعام تھا، حضرت ابراہیم کے لیے تو آگ کو وہ چھوٹا انعام، حضرت موسیٰ کا انعام بھی چھوٹا تھا، حضرت داؤد کا انعام بھی چھوٹا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میری شان کے مطابق تو ان کا انعام کیسا تھا، لیکن میرے نبی آپ تو عرش پر آئے ہو اور میں عرش پر بلایا ہوں۔ اللہ فرماتے میں ایسا انعام دوں گا، ایسا انعام دوں گا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضیٰ، میں ایسا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور سو اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی تم تو عرش پر آئے ہو، میں ایسا انعام دینے والا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ آج میں عرش پر بلایا ہوں، ایسا انعام دوں گا کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی کہتے اللہ بتا دینا کون سا انعام دینے والا ہے۔ بھائی جب بچوں کو انعام ملنے والا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک دم اس میں تیار رہتے کہ کب انعام ملے گا۔ حالانکہ ہمارا انعام تو برتن پھڑتن ہوتا ہے، یہاں تو اللہ انعام دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی معبود، اور مصطفیٰ کو دینے والا جس سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا انعام دینے والا ہے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مرتضیٰ، میرے نبی، میرے رسول۔ میں اتنا بڑا انعام دینے والا کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں۔ تو ہمارے نبی کہتے اللہ بتا دینا۔ چلو کون کون میرے ساتھ میں سنے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرو نا۔ یہ ہمارے نبی کو انعام مل رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی لا ذکرت الا ذکرت معی۔ بول دو سبحان اللہ، بول دو۔ جن کو عربی میں آتا ہوگا نا وہ سمجھ گئے کیا انعام ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا، اتنا بڑا انعام دینے والا پورا ناصر نگر بولے گا۔ اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دینے والا آج تک آنکھوں نے، ساتھ میں بولو نا، آج تک آنکھوں نے، کانوں نے، دل نے، اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا۔ چلو انعام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے بولو
نہیں ساتھ میں بولو نا، اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ ابھی انعام پورا نہیں ہوا، پورا سننا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، تیرا نام بھی لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں اللہ کہتے میری قسم وہ میرا بھی نہیں۔ بس بیان کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فرما دیا اے میرے مصطفیٰ جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام، اللہ کہتے میرا نام لیا جائے گا، میرے مصطفیٰ تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو نا، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، یہ ہمارے پورے سورت میں اذان ہوتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کا نام آیا محمد کا نام نہیں آیا؟ آپ نے اذان میں کیا سنا؟ بولو کیا سنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان پوری نہیں ہوگی، کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں اللہ کا نام محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام محمد کا نام، نماز میں اللہ کا نام محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام، جنت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ۔ نماز میں بھی اللہ کا نام اور محمد کا نام۔ نماز شروع کیسے کرتے؟ کرو اللہ اکبر، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ نماز ختم کس پر کرتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں نماز ختم ہو گئی، نماز شروع کیا اللہ کے نام پر۔ اللہ کہتے وہی نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا میرے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر۔ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا، بولو جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب ہم لوگ بتا دو، اگر ہم محمد کے ہیں تو ہم اللہ کے بھی ہیں، اور اگر ہم محمد کے نہیں تو اللہ کے کبھی بھی نہیں۔ کون کون محمدی ہے؟ سب۔ پھر جھوٹ، پھر جھوٹ، ہاتھ اٹھا دو، بہت آرام، چلاؤ نا، چلاؤ، بڑا مزہ آتا، چلاؤ۔ یہ چلا چلا کے عمل نہیں کرنا، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوتا۔ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، سب محمدی ہو گئے۔ صاف اللہ نے کہا جو تیرا ہوگا اور میرا ہوگا، جو تیرا نہیں، جو محمد کا نہیں، وہ اللہ کا کبھی بھی۔ اب محمدی کون ہے؟ سب ہے نا؟ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے نا، ہے نا؟ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یعنی آپ نے کہا نا ہم تو محمد کے ہیں، تو جب محمدی ہے تو داڑھی کہاں ہے؟ اور بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ناصر نگر کے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ نہیں، میرے کو بتاؤ نا داڑھی کہاں ہے؟ اچھا آپ لوگ ناراض مت ہونا، بالکل میرے پہ ناراض مت ہونا، میں اب بھی جاؤں گا، صرف اتنا میرے کو بول دو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی۔ آپ نہ بولو تو میں بھی نکال دوں بھائی، میں کائے کو رکھوں بھائی، میں کائے کو رکھوں؟ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، جلدی جلدی پھٹافٹ بولو گے، پورا مجمع بولے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر
تھی حضرت عمر تھی حضرت عثمان تھی ارے حضرت علی تھی میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی وہ بغداد میں ہمارے پیارے ولی عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی اجمیر میں آرام کرنے والے پیارے پیارے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی تھی خواجہ روشن چراغ بولو داڑھی تھی خواجہ امیر خسرو بولو داڑھی تھی بابا فرید الدین گنج شکر بولو داڑھی تھی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ بولو داڑھی تھی شاہ عالم اور قطب عالم بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی بمبئی میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ بولو ان کے چہرے پر داڑھی تھی حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا تو ہم تو محمدی ہے نا تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی یا ناصر نگر بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم اچھا عبد الحمید داڑھی رکھی نا بولو سبحان اللہ پکڑ کے بولو نا سبحان اللہ تمہاری کہاں پوری ہوئی کہ پکڑتا ہے داڑھی بولو نا داڑھی پکڑ کے بولو سبحان اللہ اور جس کی نہیں ہے وہ تو پکڑے گا تو نہیں بولو استغفر اللہ لیکن میرے کو آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی بناتے وہ کیا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی بنائے گا اور پھر کیا بولے گا معلوم ایک مرتبہ میرے کو ایک ملا ایسی چھوٹی سی پٹی بنا کہتا مولانا آپ داڑھی پہ بہت بولتے نا میں نے داڑھی رکھ لی میں نے کہا اتنی چھوٹی داڑھی کب سے رکھا 2-3 دن ہوئے کہنا 4 سال ہو گئے تو میں نے کہا پھر اتنی چھوٹی داڑھی تو کہتا مولانا کس نے بولا بڑی داڑھی رکھنے کا یہ چھوٹی داڑھی رکھا اسلام کا نشان ہے ہو گیا اور مجھے کو اتنا اچھا بولتا انگریزی میں میرے کو بولتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے یعنی مولانا تم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ برابر ہے یو ڈونٹ نو دس از اوکے میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از دھوکے یہاں بھی ایسے دھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اے بھائی رکھو گے داڑھی رکھو گے مصطفیٰ کے بن جاؤ نا بنیں گے بولو بنیں گے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا داڑھی رکھو گے انشاءاللہ نہیں بولو نہ رکھو گے انشاءاللہ ارے نبی کے چہرے کو اپنا چہرے پر ایک مشابہت اختیار کرو اللہ کہے گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے مصطفیٰ کی صورت تو لے کر آیا آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا ارے ہاں بولو نا ہاں سب مانتے بھائی میں بھی اجمیر گیا ہوں بھائی اور یہاں بھی آیا ہوں بھائی آپ کے سامنے ایک دم کھلی بات کہتا ہوں خواجہ مجذوب تھے نا خواجہ مجذوب بولو کون خواجہ مجذوب وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو ماشاءاللہ جن کی ہے وہ ہاں خواجہ مجذوب ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت یہ داڑھی پکڑو اور اللہ معاف کر دیا بھائی داڑھی پکڑے اور اللہ کہا میں ایسے ویسے داڑھی نہیں پکڑتا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے خواجہ مجذوب کہنے لگے میں داڑھی پکڑتا ہوں اور اللہ سے بات چیت کرتا ہوں اللہ قیامت میں مجھے پوچھے گا کیا لے کر آئے تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا ہوں اس پر اللہ مجھے کہتا ہے جا معاف کر دیا تو میں داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا تو میرے پیارو بناؤ گے ایسی صورت بناؤ گے انشاءاللہ میں نے آج سے بولو نا بناؤ گے انشاءاللہ میں نے کن کا واقعہ سنا ہے کون سے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا ہے خواجہ مجذوب وہ شاعر تھے انہوں نے اتنا پیارا لکھا پڑھیں گے آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ لکھتے ہیں خواجہ مجذوب لکھتے کہ میں اللہ کو قیامت میں کہوں گا داڑھی پکڑ کے کہوں گا کیا کہوں گا اللہ کو تیرے محبوب کی بولو سبحان اللہ تیرے محبوب کی تیرے محبوب کی شماغت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی شماغت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں اللہ کرے کہ یہ دوسری بات ہم کو سمجھ میں آ جاوے اس لیے سیدھا سیدھا بولو مصطفیٰ کا دامن
कौन था एकदम ईमान से, देखो सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। सब लोग हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलो इंशाअल्लाह मुस्तफा का दामन। चलो दो बात हो गई ना, दो बातें। अब मेरे को एक आखिरी बात करना है, ये दो बात को जिंदा कैसे करेंगे भाई? अल्लाह से डरने का, हाँ बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। ये मैं लगता दाढ़ी पे बोला तो आप नाराज हो गए ना? नहीं नाराज नहीं हुए ना? नहीं होने का भी नहीं। मैं कुछ गलत बोला भाई, माफी चाहता हूँ, कुछ गलत बोला। वो तो आपको मालूम है एक बच्चा रो रहा था ऐसा, हो बच्चे रोते ना, ची ची चू चू करके रोते। एक छोटा बच्चा रोता था मेरे जैसा, वहां गया कारी अहमद अली। अब कारी अहमद अली किसी ने बोला भाई तावीज वाला बाबा आया है। कारी अहमद अली आया तो मैंने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। मैं समझा शायद मेरी तावीज असर करेगी उसको, तो और रोने लगा। पहले थोड़ा रोता था, मेरे को देखकर और मेरी दाढ़ी को देखकर और ज्यादा। तो नासिर नगर का एक क्लीन शेव आया मेरे पास, कहता है कारी साहब ये बच्चा पहले भी रोता था, तुम्हारा डेंजर चेहरा देखा तो और रोता है करके। वो जो क्लीन शेव था ना, उसने बच्चे को लिया। ये बच्चा चुप हो गया, ये बच्चा चुप हो गया, बिल्कुल नहीं रोवे। तो उसको तो और जोर आ गया। मेरे को कहता ओ कारी अहमद अली देख, बच्चा पहले रोता था, तूने गोद में लिया तो और रोया, और मैंने गोद में लिया तो। मैंने कहा उसको अभी पता चला अम्मा की गोद में आ गया। नहीं समझ में आवे तो टेंशन नहीं, कल समझ लेना ना, थोड़ी जरूरी है सब आज ही समझने का। रखोगे दाढ़ी रखोगे, बोलो ना, नाराज तो नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे तो सुना करो ना भाई, सुना करो ना। मैं कोई अपने घर की बात तो नहीं कह रहा ना, अल्लाह रसूल की बात कह रहा हूं। आज मेरे प्यारो करोगे, एक काम करोगे इंशाअल्लाह, ये दोनों काम हमारे जिंदा हो जाएंगे। ये तो मेरे को तो अफसोस होता है बेटा इमरान, सही में मुन्ना भाई मेरे को बहुत अफसोस होता है। हमारे आज 4-5 साल के जो बच्चे, हमारी माँ बहनें सुन रही है, उनको मैं खास कहने जा रहा हूं, हमारे 4-5 साल के बच्चे इतनी गलत हरकत करते। जैसा वो रोता है ना तो माँ उसके हाथ में आईपैड दे देती है, हाँ मोबाइल दे देती है, हाँ कंप्यूटर उसके हाथ में। हमारा 7-8 साल का लड़का लैपटॉप लेकर बैठा है और इसमें इतना गंदा 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 काम करता। तो जब हमारा बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ इतने गंदे काम करता है, तो सच बताओ 12-13 साल की उम्र में कितना बड़ा आवारा बन जाएगा। और फिर माँ रोएगी मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। अरे मेरा बेटा अभी 14 साल का, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। मैंने कहा गया नहीं, माँ उसको लेकर गई गलत रास्ते पर। अल्लाह हमारी माँ बहनों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आप बोलो तो मैं जल्दी जल्दी एक वाकया बताऊं, जल्दी बताओ वाकया, एक जल्दी बताओ। आप सबने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना? गौस पाक, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, बोलो फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर। जब उनकी उम्र थी, मेरे हाथ देखो उनकी उम्र कितनी थी? अब 10 साल का तो बच्चा ही होता ना। अरे बोलो ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उम्र कितनी? आपको ताज्जुब होगा, 10 साल। उनके गांव का नाम जीलान, वो जो गांव में रहते थे ना, गांव का नाम इसीलिए कहते शेख अब्दुल कादिर, उनके गांव का नाम। तो वो जीलान गांव में से बहुत सारे लोग हज में जा रहे। अच्छा आजकल हमारे जमाने में वो इनोवा चलती है, और उसके बाद में फिर प्लेन में बैठने का। उस जमाने में ऐसा इनोवा नहीं थी। उस जमाने में घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, तो पूरा गांव ऊंटों से भरा हुआ है, घोड़ों से भरा हुआ है, और मर्द औरतें सब लोग हज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन से गांव की बात कर रहा हूं? और शेख अब्दुल कादिर की उम्र कितनी? तो ये भी आया अपनी अम्मा के पास। इनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा, बोलो इनकी माँ का नाम सैयदा। 10 साल के अपनी अम्मा के पास है। अम्मा अम्मा ओ अम्मा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए, रोते रोते आए, अम्मा अम्मा अपने गांव जीलान में सब लोग हज में जा रहे हैं, अम्मा मेरे को भी जाना है, अम्मा मेरे को भी। आज का हमारा बेटा 10 साल वाला हज को समझता है क्या है? अब सुनना, कहते अपनी माँ को कहते हज में जाना, माँ का दिमाग गर्म हो गया। बोलो माँ, भाई माँ कभी कभी गुस्से हो जाती है ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, क्या नाम? सैयदा फातिमा। और गुस्से हो गई, अरे बेटा समझ में आता है, 10 साल की उम्र है, हज में जाने की बातें कर रहे हो। अरे हज में जाने के वास्ते पैसे चाहिए, सवारी चाहिए। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े, एक वक्त की रोटी तो एक वक्त की रोटी हमारे घर में नहीं, और तुम हज की बातें कर रहे हो। अरे बेटा 10 साल के हो गए, इतना समझ में नहीं आता। सवारी चाहिए, पैसा चाहिए, दिरहम चाहिए, दीनार चाहिए, बस कह दिया कि हज में जाना। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र कितनी थी उस वक्त? और माँ को क्या कहा, कहां पे जाना है? साथ में बोलो ना, क्या कहा माँ को, कहां पे जाना है?
اب سننا برابر سننا. ماں پہلے تو غصے ہو گئی, بولو ماں پہلے تو, پھر ماں کو رحم آیا, اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آ, گلے لگائی, کہا بیٹا میرے کو معلوم ہے تیرے کو حج میں جانا ہے لیکن ہمارے پاس انتظام. اچھا اب سننا, مجھے جو پوائنٹ بتانا. ماں نے پوچھا, 10 سال کے بیٹے کو پوچھا, سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا, تمہیں حج میں جانا کیوں بیٹا, بیٹا حج میں جانا کیوں؟ تو وہ 10 سال کا بچہ شیخ عبد القادر جیلانی جو روئے, روتے روتے کہا اماں میرے کو حج میں اس لیے جانا کہ میرے کو ایک مرتبہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے. بولو سبحان اللہ. پھر کہا اماں میرے کو طواف کرنا ہے, اماں میرے کو صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے, اماں میرے کو وہاں زمزم کا پانی پینا ہے, اماں میرے کو حتیم کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو میزاب رحمت کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے, اماں میرے کو حجر اسود کو چومنا ہے, اماں میرے کو ملتزم کو چمٹنا. یہ کہتے کہتے 10 سال کے بچے نے آخر میں کیا کہا, اماں اے اماں مجھے کیوں جانا معلوم ہے کہ مدینے میں جا کر میرے نانا جان کی ملاقات کرنا ہے. کون؟ آقا محمد الرسول اللہ. اب ماں بھی روئی, بولو ماں بھی روئی. کہا بیٹا کیا کرے بیٹا, اپنے پاس انتظام نہیں ہے. ماں بھی بہت روئی. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر کتنی تھی؟ کیا کہتے ہیں, ماں میرے کو معاف کر دینا ماں. آج ہمارا 10 سال کا بچہ ایسی معافی مانگتا ہے, کہتے ہیں ماں معاف کر دینا, میں نے ستایا نا ماں, میں نے تجھ کو حج کے بارے میں کہا, میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں مانو, ماں میرے کو معاف کر دے. معاف کیا نا, ماں نے کہا معاف کیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں, اماں معاف کر دیا نا, صرف اتنی اجازت دے میں چھت پہ جا کے سب کو دیکھوں, سب لوگ حج میں کیسا جاتے میں صرف دیکھوں. ماں نے کہا جا بیٹا جا چھت پہ جا کے دیکھ. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر کی چھت پر گئے اور وہاں سے پورے قافلے کو دیکھ رہے, قافلہ روانہ ہو رہا ہے. بولو قافلہ. اور سب کی زبان پر ایک آواز آ رہی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پورا قافلہ کا قافلہ جا رہا ہے, حج کو جا رہا. شیخ عبد القادر جیلانی 10 سال کے, دیکھو ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے, سب کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. اور وہ پورا قافلہ جاتا ہے نا تو مٹی والی زمین, تو مٹی اڑ رہی ہے. بولو مٹی اڑ رہی, غبار اڑ رہا. اب شیخ عبد القادر کے چہرے پر مٹی بھی آ رہی ہے, غبار بھی آ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی آ رہا. اب وہ دیکھتے گئے یہاں تک کہ قافلہ چلا گیا اور ان کی تو آنکھیں بند ہو گئی جیسے, کیونکہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے, آنکھوں پہ مٹی بھی ہے, آنکھوں پہ غبار بھی ہے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے جب دیکھا سب چلے گئے تو ایسا آنکھوں کو ملا, جیسا آنکھوں کو ملا, غبار کو بھی ہٹایا, آنسو کو بھی ہٹایا. اللہ کی قسم ناصر نگر والوں, آنکھوں کو کھولا تو کعبہ سامنے موجود تھا. بولو سبحان اللہ. کعبہ سامنے موجود تھا. تو یوں پیچھے ہوئے کہ کعبہ دیکھا, میری ماں بھی بات سامنے ہے, اور ماں نے گلے لگا کر کہا دیکھ بیٹا کعبہ آ گیا, کعبہ آ گیا. تو نے ماں کی فرما برداری کی نا, یہ کعبہ آ گیا. اور غیب سے آواز آئی, عبد القادر میں قادر ہوں, اللہ قادر ہوں, تم کعبے کے پاس نہ جا سکے, ہم کعبے کو تم کے پاس لے کر آ گئے. ایسا ہمارے یہاں کب ہوگا بھائی؟ کیونکہ ہمارا 10 سال کا بچہ تو ہو کھٹا کھٹ بٹن دبا رہا ہے موبائل کے. ہاں اللہ آسان فرمائے. چلو میں پھر وہ 2 بات پر آتا ہوں. ایک تو اللہ سے ڈرنا, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بس یہ 2 کام کرو, پورے ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ سے ڈرنے کا اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں 5 منٹ کی. ہمارے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے نماز دی, ارے بولو نہ دی. دیکھو یہ چیز زندہ کرو, آٹومیٹک اللہ کا ڈر بھی آئے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا. لیکن پہلے بولو ہمارے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے نمازیں دی. آواز نہیں آ رہی, بولو دی. کتنی دی؟ 50. کتنی نمازیں دی؟ اور ہمارے نبی تو 50 لے کے آ رہے. وہ اللہ نے کہا جو تمہاری امت کو بولو 50 نماز پڑھے. ہمارے نبی آ رہے. وہ تو حضرت موسیٰ ملے, کہاں جا رہے ہو؟ کہاں امت میں جا رہا ہوں. کتنی نماز؟ کہا 50. حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ, کم کراؤ. وہ تو اچھا ہوا کم کرائے, نہ کم کرائے ہوتے تو کتنی نماز ہوتی. تو قاری احمد علی کا بیان کب ہوتا؟ سب نماز ہی پڑھتے ہوتے. وہ تو حضرت موسیٰ کہتے گئے کم کراؤ, کم کراؤ. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے. اب معلوم ہے ہمارے نبی 5 لے کر آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کراؤ, اور تو ہمارے نبی رونے لگے. اب تو شرم آتی ہے,
اب تو کم کراتے ہوئے، یعنی ہمارے نبی جو شریعت والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن اترا ہے، ان کو 5 نمازوں میں ایک بھی نماز کم کرانے، اور ہم کو 15 دن سے فجر چھوڑنے شرم نہیں آئی، تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ کتنی نمازیں ہمارے نبی لے کر آئے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب 5 نماز لے کر واپس مکہ میں آئے تو ہمارے نبی رو رہے تھے، اللہ کو سب معلوم۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ روؤں گا نا، آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے روتے ہو، جاؤ پھر 50، جاؤ پھر۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ سب کو کہہ دوں 50؟ اللہ نے کہا نہ، پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50۔ اللہ فرماتے میں نے 50 کو بھی کینسل نہیں کیا، 5 کو بھی کینسل نہیں کیا۔ تمہاری امت پڑھے گی 1 فجر 10 فجر کا ثواب، 1 ظہر 10 ظہر کا ثواب، 1 عصر 10 عصر کا ثواب، 1 مغرب 10 مغرب کا ثواب، 1 عشاء 10 عشاء کا ثواب۔ دن کی 5 پڑھ لے اور مفت میں 50 کا ثواب لے کر چلا جا۔ اور نماز اتنی بنیاد ہے کہ اس کو تھام لو، آٹومیٹک انڈیا کے حالات سدھر جائیں گے۔ تو میرے ناصر نگر والوں سمجھو یہ بھکاری آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میرے کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، قسم اللہ کی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جان میں برکت دے وے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے وے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے وے، اللہ آپ کی عمر میں برکت۔ مجھے اللہ کی قسم آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک بھکاری کی طرح یہ رات کے سناٹے میں رجب مہینے میں آپ سے نماز کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ بھائی یہ شروع سے جو میں اب تک بولا نا، کتنا 2 گھنٹہ بولا یا 1.5 گھنٹہ بولا، بولنے کا مقصد یہی تھا کہ ناصر نگر والوں کبھی ہنساتے بولا، کبھی رلاتے بولا، کبھی زور میں بولا، کبھی آہستہ بولا، سب کا نتیجہ یہ تھا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اے ناصر نگر والوں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے پکا وعدہ کر لو نا کہ ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اوپر رکھنا، ساتھ میں بولو وعدہ کرو، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔